السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر عزیز طبع فاؤنڈیشن کی طرف سے ہم اپنے بچوں کے بیہاف پہ آپ سے کچھ کویشچنس پوچھنا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ مطلب ہر بچے کو یہ موقع نہیں ملتا کہ آپ سے آ کے سوال پوچھ سکیں. آن دیئر بیہاف کچھ سیکھنا چاہیں گے آپ سے, ان کے بیہاف پہ کچھ سوال پوچھنا چاہیں گے. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں, آج کے حساب سے جو مارکیٹ کنڈیشن ہے یا اکانومی کی کنڈیشن ہے, اکثر بچے ہم نے دیکھا ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان سے باہر چلے جائیں. ان کو پاکستان میں کوئی اسکوپ نظر نہیں آ رہا. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ ایک عرصے سے آپ پاکستان میں کام کر رہے ہیں اور فیوچر بھی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا کیا ہوگا. ان بچوں کے لیے آپ کی کیا ایڈوائس ہوگی؟ شوڈ دے اسٹے, شوڈ دے لیو, اینڈ آن واٹ بیسس؟ جی, سب سے پہلے تو میں ٹی ایف کا شکر گزار کہ وہ میرے ساتھ جو ہے موقع دے رہے ہیں کہ آپ سے انٹریکشن ہو سکے اور ہم اس جو فلاحی کام ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ بات کر سکیں. اور اس میں جو ان کے روح رواں ہیں محمد علی ٹبا, سہیل ٹبا, عمران ٹبا صاحب, ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنا اچھا کام جو ہے وہ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کر رہے ہیں. اور آلریڈی ٹبا ہارٹ انسٹیٹیوٹ اور کڈنی سینٹر جو ہے ایک مثالی ادارے ہیں. تو ان کا ہونا جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے, خاص طور پر کراچی ایڈس کے لیے جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے. جو آپ کا سوال ہے کہ ظاہر ریسنٹ پیریڈ کے اندر جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ اکنامک حالات ڈیفیکلٹ رہے, پولیٹیکل حالات بھی جو ہے وہ ڈیفیکلٹ رہے. پھر اتنی زیادہ انفلیشن ہونا اور روپے کی ویلیو جو ہے وہ تیزی سے جو ہے وہ گرنا, تو اس میں ڈیفینیٹلی لوگوں کو بہت زیادہ وہ ڈسٹرب کیا. اینڈ پرٹیکولرلی جو ینگ بچے ہیں جو مطلب یہ ہے کہ ہائی ایجوکیشن میں ہیں یا وہ ہائی ایجوکیشن کو انہوں نے کر لیا ہے, تو وہ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں. جب فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہاں پاکستان میں چونکہ انٹرسٹ ریٹ ہائی تھے, ڈی ویلیویشن جو ہے وہ اتنا ہوا, اور اس کے بعد انرجی پرائسز ہائی تھی, تو لوگوں کو بڑے سوالات پیدا ہوئے کہ کیا یہ پاکستان وائبل کنٹری رہے گا یا نہیں رہے گا. اور اگر وائبل کنٹری نہیں رہے گا اور یہاں اس ہائی انٹرسٹ ریٹ رجیم, ہائی ٹیکس رجیم میں کیا کمپنیز جو ہے وہ گرو کریں گی یا نئی انویسٹمنٹس آئیں گی, تو ظاہر اس کا امیجیٹ جواب تو یہ ہے کہ یہ نہیں ہوگا. جب تک اگر ہمارے ہاں جو ہے وہ انرجی کاسٹ زیادہ ہوگی, اگر ہمارے انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہوں گے اور ہمارے ہاں ٹیکس ریٹ زیادہ ہوں گے, تو نئی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈسکریج ہوگی. نئی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی تو گروتھ نہیں ہوگی, اور گروتھ نہیں ہوگی تو اپورچونیٹیز جو ہے وہ نہیں بڑھیں گی. تو لہٰذا اس چیز کو دیکھتے ہوئے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے فیوچر کو جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں کہ انٹرنیشنلی اپورچونیٹیز بڑھ رہی ہیں. پرٹیکولرلی جو ہے وہ جی سی سی کنٹریز میں بڑی گروتھ چل رہی ہے, اور دوسری جگہوں پہ بھی جو ہے یو ایس اے وغیرہ میں بھی جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے, اور بھی کنٹریز کے اندر جو ہے ہیومن ریسورس کی اچھی ڈیمانڈ ہے, اور ڈی ویلیویشن بھی ساتھ ہے. تو اس کی وجہ سے ان کو جب وہ کمپیئر کرتے ہیں اپنی ریمونریشن کو پاکستان میں اور باہر سے وہ جو کچھ اپرچونیٹیز دیکھتے ہیں, تو ان کو جو ہے وہ انکریجمنٹ. تو میں اکثر یہ بہت فورم پہ جو ہے یہ بات ہوتی ہے کہ اور اس کو وہ بہت وری کرتے ہیں کہ برین ڈرین ہو رہا ہے پاکستان سے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے اگر ان کو باہر اپرچونیٹیز ملتی ہیں تو ان کو چلے جانا چاہیے, ان کو جانا چاہیے, ان کو روکنا نہیں چاہیے. اور ان کو مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے پاس میں کہ پاکستان جو ہے بڑی وولوٹائل کنٹری ہے. کبھی کچھ پیریڈ آتے ہیں جس میں بہت زیادہ یہاں بلشنس ہوتی ہے. تو بلشنس ہوتی ہے تو لوگ جو باہر چلے گئے ہوتے ہیں ان کو یہاں اپرچونیٹیز نظر آتی ہے اور وہ پھر دوبارہ واپس آئیں گے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بے شک وہ چلے جائیں وہاں ان کو اچھی اپرچونیٹیز اگر ملتی ہیں تو اس کو اویل کریں, اور لیکن پاکستان سے اپنا رابطہ نہ توڑیں. پاکستان کو بھی جو ہے وہ فالو کرتے رہیں, مانیٹر کرتے رہیں. جب وہ کچھ عرصہ باہر رہتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی جو ینگ بچے ہوتے ہیں ان کی یہ نیڈ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بھائی بہنوں کی شادیاں ہیں, اپنے فیملی کے لیے گھر ہے, اپنے ظاہر پیرنٹس کے لیے حج عمرہ کی سعادت ہے. تو ہر ینگ بچے کا جو ہے یہ خواب ہوتا ہے, اور اپنے لیے شادی اور پھر گھر جو ہے اس کا ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ میں اگر محنت کر کے کچھ جو ہے فورن کرنسی میں کما لوں گا اور میں اپنے خرچوں کو جو ہے وہ کنٹین کروں گا تو میری کچھ سیونگز ہو جائیں گی,
اور میں اپنی یہ ذمہ داریاں پوری کر سکوں گا. تو اس کے لیے جب وہ تھوڑے سے جو ہے وہ آگے چلتے ہیں, ان کے بچے ہو جاتے ہیں, تو پھر وہ بچوں کے فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں, تو پھر اس وقت ان کو پاکستان یاد آتا ہے. یا ان کے جب پیرنٹس جو ہے وہ اور عمر یافتہ ہوتے ہیں, تو پھر ان کو یہ خیال آتا ہے کہ بھئی ہمیں اپنے پیرنٹس کو ہماری ضرورت ہے, تو ہم جو ہے واپس آئیں. اور اگر پاکستان میں جو ہے اپارچونیٹیز بہتر ہوتی ہیں تو بھی وہ واپس آنے کے لیے کی جو ہے وہ خواہش کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی جو ہے وہ انڈیویجول چلا گیا تو وہ واپس نہیں آ سکتا. وہ جانے کے لیے بھی جو ہے وہ راستہ اوپن ہے, واپس آنے کے لیے بھی راستہ اوپن ہے. لیکن اس کے لیے پالیسی میکرز کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان کو جو ہے وہ ایک اٹریکٹیو پلیس ٹو ورک جو ہے وہ بنانا چاہیے. ہماری اکنامی پہ توجہ دینی چاہیے, زیادہ سے زیادہ اکنامی کو بہتر کریں, ہم اپنے برانڈ کو بہتر کریں, تو پھر انشاءاللہ وہ انویسٹمنٹ باہر سے بھی آئیں گی, تو باہر سے آئیں گی تو پھر یہ سارا تو پاکستانی ہیومن ریسورس ہے وہ واپس پاکستان آئے گا. بلکہ ایک موقع مجھے یاد ہے شوکت عزیز کا جو رجیم ہوتا تھا تو لوگ یہ کہتے تھے کہ مینیجرز نہیں مل رہے, تو وہ انڈین مینیجرز کو بھی جو ہے وہ کہتے تھے کہ بھئی ہمیں الاؤ کریں کہ ہم انڈین مینیجرز کو بھی اپنی کمپنیوں میں جو ہے وہ رکھ سکیں. تو یہ ایک مطلب یہ ہے کہ ایور چینجنگ سچویشن ہوتی ہے, بٹ ہمیں ریجڈ نہیں. جہاں تک کہ پاکستان کا اپنا ہے, اس کے فنڈامنٹل جو ہیں وہ اسٹرانگ ہیں. فنڈامنٹل اسٹرانگ اس سینس میں کہ اس کا پوٹینشیل ہیوج ہے, بہت زیادہ ہیوج ہے. قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وسائل سے مالا مال کیا ہوا ہے, لیکن انفارچونیٹلی بیڈ مینجمنٹ کی وجہ سے, پور مینجمنٹ کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ سفر کر رہا ہے. دا منٹ ہمارا مینجمنٹ میں بہتری آئے گی, پاکستان جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. تو میں مطلب تمام لوگوں کے جو باہر نہیں گئے یہاں رہتے ہیں ان کو یہ کہنے میں مجھے کوئی عار نہیں ہے کہ پاکستان کا پوٹینشیل ہیوج ہے, اور جیسے ہی مینجمنٹ کی بہتری ہم دیکھیں گے تو چیزیں جو ہے وہ اچھی ہونا شروع ہو جائیں گی.